اگر تمہارے دو بھائیوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی جھگڑا کھڑا ہو جائے، دونوں کے درمیان تنازع ہو جائے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ ان کے درمیان صلح کراؤ۔ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ کسی جائیداد کا جھگڑا ہو، چاہے کاروبار کا جھگڑا ہو، چاہے خاندانی معاملات کا جھگڑا ہو، جو بھی جھگڑا پیدا ہو، تو سارے دوسرے مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ اس جھگڑے کو ختم کرانے کے لیے دونوں میں صلح کرانے کی کوشش کریں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ اور وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی کہ جب صلح کرانے کا موقع آئے تو پوری طرح غیر جانبدار ہو کر صلح کراؤ۔ اللہ سے ڈرو کہ اگر تم کسی ایک فریق کی حمایت کر رہے ہو بیجا اس صلح کے دوران، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ ہوگا اور تم سے آخرت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ تم نے کسی کی فریق کی حمایت بیجا حمایت کیوں کی، بلکہ غیر جانبدار ہو کر باتیں سنو دونوں کی، اور جو آدمی حق پر ہو اس کی بات مانو، اس کے حق میں فیصلہ کرو، اور جو باطل پر ہے، جو غلط بات کہہ رہا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ اور اگر صلح کرانے کے لیے ضرورت پیش آئے کہ بھئی کچھ یہ اپنا حق چھوڑ دے، کچھ وہ اپنا حق چھوڑ دے، تو اس کے اوپر بھی آمادہ کرنے کی کوشش کرو تاکہ کوئی متفقہ نتیجہ نکل آئے اور اس کے نتیجے میں جھگڑا ختم ہو جائے۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الکاذب من یصلح بین الناس، کہ جب کوئی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کوئی مصالحت کرا رہا ہو تو اگر وہ کوئی بات ایسی بھی کہہ دے جو خلاف واقعہ ہو، لیکن مصلحتاً کہہ دیے کہ تاکہ دونوں کا جھگڑا ختم ہو جائے، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ کہتے ہیں ایسا شخص جھوٹا نہیں ہے جو دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ختم کرانے کے لیے کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ جو دیکھنے میں خلاف واقعہ معلوم ہو رہی ہے۔ مثلا دو آدمی جو ہیں وہ آپس میں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی پر آمادہ ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بہت بغض رکھتے ہیں، تو کسی ایک فریق سے جا کر یہ کہنا کہ بھائی تم اس کو اتنا برا سمجھتے ہو، وہ تو تمہارے حق میں دعائیں کرتا ہے، وہ تو تمہارے حق میں دعائیں کرتا ہے، تم اس کو اتنا اپنا بدخواہ نہ سمجھو، وہ تو دعا کرتا ہے۔ اور نیت دل میں یہ ہے کہ آخر جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے اندر وہ آخر میں کچھ دعا کرتا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ سارے مسلمانوں کو کی مغفرت فرما، اور اس میں یہ بھی داخل ہے۔ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو یہ بھی تو دعا ہے کہ تم پر سلامتی نازل ہو اور اللہ کی رحمت نازل ہو۔ یہ سوچ کر آدمی اس سے کہے کہ بھائی تم تو اس کو اتنا اپنا بدخواہ سمجھتے ہو، لیکن وہ تو تمہارے حق میں دعائیں کرتا ہے، کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے کہ اس کا دل کچھ ٹھنڈا ہو جائے، اس کو جو غصہ آ رہا ہے، اشتعال ہو رہا ہے اس کے خلاف، اس اشتعال میں کمی واقع ہو جائے۔ تو اللہ سے ڈرتے ہوئے دونوں کے درمیان صلح کراؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سب پر رحم ہو۔ جب جھگڑا ختم کراؤ گے اور جھگڑا ختم کر کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ خوب سمجھ لیجئے کہ شریعت کا جب اگر جائزہ لے کر دیکھا جائے، شریعت کے احکام کا، تو شریعت اسلامیہ میں کوئی چیز اتنی بری نہیں سمجھی گئی جتنا باہمی جھگڑے۔ اللہ تعالیٰ نے
جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے احکام دیے، اور اس سے زیادہ کوئی مکروہ چیز نہیں سمجھی گئی کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑے کریں۔ ایک دو نہیں، بے شمار احکام ہیں، بے شمار آیات ہیں، بہت سی آیات و احادیث ہیں جو مسلمانوں کے جھگڑے کو برا سمجھتے ہیں۔